السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم سورہ توبہ کی 71 آیت سے شروع کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتے ہیں۔ والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء مددگار ہیں بعض کے، یامرون وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف بھلائی کا، وینہون روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی لوگ، سیرحم اللہ عنقریب رحم کرے گا ان پر اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ پیچھے مشرکین عورتوں اور مشرکین مردوں کا ذکر کیا گیا تھا، تو یہاں پہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا اور سچے دل سے داخل ہو گیا، مومن مرد اور مومن عورتیں، ان میں سے بعض مددگار ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ جو عورتیں ہیں اور جو مرد ہیں اور جو مومن ہیں، ان کا مقصد حیات ایک ہے، ان کا راستہ ایک ہے، وہ ایک دوسرے کے کاموں میں معاون ہیں، اور وہ لوگوں کو ایک ہی چیز کی ترغیب دیتے ہیں جو حق اور سچ ہے، اور وہ سچائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے اپنے اعمال اور افعال کیا ہیں کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز، جو ان کے مومن ہونے کی نشانی ہے، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے لے کر چلتے ہیں، اور حتی الامکان جو ہے پورا دین میں داخل ہوتے ہیں۔ اولئک کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، یعنی اس کی رحمت کے دائرے میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات باغات کا، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ومساکن اور گھر، طیبات پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ کی طرف سے، اکبر سب سے بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو اپنی زندگی کو حتی الامکان جو ہے اسلام کے اندر ڈھال کر اس کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوستو یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے کہ آپ کفر کے ماحول سے آئے ہو اور اللہ نے آپ پہ کرم کیا اور آپ نے دین اسلام کو دل سے قبول کر لیا، پھر ایک دم اس بندے کا پوری اپنی روایات، اپنی پوری زندگی کا سیٹ اپ کو، اپنی سوچ کے محور کو چینج کرنا، اپنی سوچ کے پورے دائرے کو چینج کرنا، زندگی کو یعنی کہ ڈے ون سے شروع کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ کیا اور کرنے کی کوشش کی، تو اتنے بڑی کوشش کے بدلے میں اللہ کا ان سے کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے کہ وہ کہاں رہیں گے، ان کے لیے جنت ایز اجر ہے، جنت جو خاص طور پر نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور مومنین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ان کی کاوشوں کا، ان کی اچھی زندگی کا، ان کی نیکی کا، ان کے تقوی کا انعام ہے۔ اور جنت میں کیا ہے؟ ایسے گھر ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، سبحان اللہ، صاف و شفاف پانی ہیں، کھانے کے لیے ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، پھلیں اور کیا کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ مطلب کتنی کہاں سے نعمتیں شروع ہوتی ہیں، یہ کوئی عالم ہی آپ کو اچھی طرح بتا سکتا ہے کہ ان نعمتوں کی انتہا کیا ہے اور وہ کس کس طرح کی ہیں، کھانے پینے، رہنے کی، اور ہر وقت
अल्लाह के रहम में रहना, अल्लाह के बख्शिश में रहना और मग़फ़िरत में रहना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए। इनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनके लिबास कैसे होंगे, उनके क्या क्या मतलब जन्नतियों के लिए क्या क्या है। एज़ अ मुस्लिम आप काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हैं कि जन्नत वालों को क्या कुछ मिलेगा, और वहाँ कोई मौत नहीं होगी, और वो नेमतें हमेशा के लिए होंगी। वो जो चाहेंगे उनको खाने को मिलेगा, वो जो चाहेंगे वो पिएंगे, और वो नेमतें कभी कम नहीं होंगी, और वहाँ अल्लाह का दीदार भी उनको कराया जाएगा। और जन्नती, सुभान अल्लाह, क्या क्या बताऊँ मैं आपको। और वहाँ उनके नीचे से नहरें बहती होंगी, खूबसूरत रहने की जगह होंगी जो पाकीज़ा होंगी, और हमेशगी के बागात होंगे। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि दुनिया टूटी पड़ी जाती है किस तरफ, नॉर्दर्न एरियाज़ के साइड पे, सवात, हमज़ा, ये वो, द्योसाई, नीलम वैली। क्यों जाते हैं लोग? कि उस खूबसूरती को फ़ील करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने नेचर के अंदर बहुत खूबसूरती रखी है। अल्लाह की बेहतरीन क्रिएशंस में से एक क्रिएशन जो है नेचर है, तो उसके अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है, खूबसूरती रखी है। तो वो चीज़ें जो हैं जन्नत में आला दर्जे में और बहुत ही जन्नतियों को के लिए एज़ा इनाम होंगी, हमेशगी के वो बागात होंगे। कोई चीज़ उनको तबाह नहीं करेगी, कोई चीज़ उनको खाएगी नहीं, कोई कुछ गिरेगा नहीं, कुछ कीड़ा नहीं होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। वो अल्लाह की तरफ से इनाम होगा जन्नतियों के लिए। वरिज़वान, और उसकी रज़ामंदी, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अकबर, सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ वो अमाल का कबूल होना है, वो अल्लाह की तरफ से बख्शिश और मग़फ़िरत है जो अल्लाह ने उनको अता की, और उस अता के बदले में उनको जन्नत नसीब की, उनके अमाल कबूल हुए। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी जो है उनके लिए खुशखबरी है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही है वो जो बड़ी कामयाबी है। आपका अमल कबूल होता है या नहीं होता, अल्लाह की रहमत पर मुनहसर है। आपकी नमाज़ें कबूल होती हैं या नहीं होती, आपकी नीयत पर मुनहसर है। और अल्लाह कबूल करता है या नहीं करता, ये उसकी रहमत कामला है। लेकिन अगर वो ये कबूल कर लेता है और उसके बदले में आपको बख्श देता है, तो इससे बड़ी जो है निजात और कोई हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ा अजर और कोई नहीं हो सकता। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदिल कुफ़ारा, जिहाद कीजिए काफिरों से, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकीन से, वगलुस, और सख्ती कीजिए, अलैहिम, इन पर, वमा वहुम, और इनका ठिकाना जहन्नुम है, वबीसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया जा रहा है कि जिहाद कीजिए काफिरों से और मुनाफिकीन से, और सख्ती कीजिए इन पर, और इनका ठिकाना जहन्नुम है, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब जब कि मक्का फ़तह हो गया है और बड़ी बड़ी शख्सियात जो बहुत ही बहादुर थी। दोस्तों, ये कहीं कीड़ा कहीं चल रहा है और मुझे ऐनक के अंदर भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइट की हुई है, रोशनी कम है। वो कहाँ चल रहा है, किधर भागा जा रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन चूंटी है दोस्तों। कोई ना कोई मीठी चीज़, फ्रूट इधर बास्केट पड़ी रहती है, तो फिर कुछ ना कुछ चूंटी आ जाती है। तो हाँ जी। और अब क्या हुक्म दिया जा रहा है कि काफिरों से जिहाद कीजिए। जो मुशरिक होते हैं उनके साथ जिहाद का हुक्म है तलवार के साथ, जैसा कि उस वक्त होता था। और जो मुनाफिकीन है उनके साथ ज़ुबानी जिहाद कीजिए, ज़ुबान से जिहाद कीजिए, उनको समझाइए, उनको इस्लाम इस ढंग से पेश कीजिए और इस्लाम की इस तरफ राग़िब कीजिए कि जो है उनके दिल जो मुनाफ़िक़त के लिबादे में लिपटे हुए हैं, वो वाक़तन इस्लाम की खूबियों को समझकर कबूल कर लें। अब देखिए, एक नबी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है। नबी को जो हुक्म दिया जा रहा है, बज़ाहिर ये हुक्म है, लेकिन ये कितना बड़ा हुक्म है
کہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ جہاد کیجیے تلوار کے ساتھ، اور منافقین جو ہوتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جو جہنم میں بناتے ہیں، ان کو راغب کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اور واقعتاً یہ بہت مشکل، آپ ایک انسان کو قائل کریں، کسی بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنی ہر دلیل پیش کریں اور بہت آپ کو مشکل لگے گا ایک انسان کو قائل کرنا۔ اور یہاں پہ ان منافقین کو قائل کرنے کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اسلام کی طاقت، جنہوں نے اسلام کی حقانیت اور حق اور سچ دیکھ کر بھی جو ہے ان کے دل بغض پر اٹے ہوئے تھے، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹے پڑے تھے ان کے دل، اور وہ اپنی ضد اور سرکشی پر قائم تھے اندرونی طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے ان سے بھی جہاد باللسان کرنے کا، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو نہ لایا اپنی روش سے باز نہ آیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں جہنم کی جو عذاب ہیں ان کو بھی بیان کرتے اور کفار کو بتاتے تھے کہ یہ ان کا ٹھکانہ، اگر وہ اپنے روش سے باز نہ آئے اور انہوں نے توبہ نہ کی اور سچے دل کے ساتھ نہ کی، تو جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ما قالوا، کہ نہیں انہوں نے کہا، ولقد، البتہ، تحقیق، قالوا انہوں نے کہا، کلمات الکفر، کلمات کفر کے، وکفروا، اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد، وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بما، ساتھ اس کے، جو لم نہیں، ینالو، وہ پہنچے وہ، وما، اور نہیں، نقموا، وہ ناراض ہوئے، الا، مگر، ان، یہ کہ، اغناہم، غنی کر دیا ان کو، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فإن، پھر اگر، یتوبوا، وہ توبہ کر لیں، یکو، خیرا، بہتر ہوگا، لہم، ان کے لیے، وإن، اور اگر، یتولوا، وہ منہ موڑیں، یعذبہم اللہ، تو عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، آیت بھی کافی لمبی ہے، جو اس کا متن اور مفہوم یہی ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، کہ نہیں انہوں نے کہا، البتہ، تحقیق، کہ انہوں نے کہا کلمہ کفر، اور انہوں نے کفر کیا اور اپنے اسلام کے، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد، اور انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے، جو نہیں پہنچے وہ، اور نہیں وہ ناراض ہوئے، مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور ان کے رسول نے اپنے فضل سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام مکہ میں پھیل گیا، اور یہ لوگ کس حالت میں تھے، اور پھر ان کے کیا طور طریقے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان پر فضل کیا۔ لیکن اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ قسمیں کھاتے ہیں، یعنی انہوں نے کفر میں اتنا کچھ کیا ہے، اتنی سرکشی کی ہے، اتنی ناجائز باتیں کی ہیں، اور اتنے زیادہ برے کلمات بولے ہیں، جو اب اگر کوئی مسلمان سامنے لاتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا، تو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا، اور بالکل، حالانکہ انہوں نے کفریہ کلمات کہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے بارے میں بھی بات کرتے تھے، اور جب ان کو اب کچھ جیسے انصار مدینہ اور جو ہے مکہ والے آپس میں رشتہ دار تھے، تو اب جب کبھی بات کھلتی ہے تو وہ فوراً مکر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے اپنے اسلام کو غالب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا جب وارث بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، اور حتی الامکان جو بھی اس دین میں آنا چاہتا تھا، چاہے وہ جس طرح بھی آ رہا تھا، اس کو دین میں داخل کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ لیکن وہ کیا ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ احسان، جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کے شر سے بچو،
ان لوگوں کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد منافقین کی یہاں بات ہو رہی ہے، ان کے اندر جو ہے شر تھا. جیسا کہ ایک مکہ کا ایک بندہ تھا، انصار میں سے تھا. اس نے کہا کہ جلاس اس کا نام تھا، اور اس نے کہا کہ اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کرتے ہیں کافر لوگوں کے عذاب کے بارے میں، اگر تو وہ واقعی سچی ہیں، پھر تو ہم گدھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ایک صحابی تھے، پتہ نہیں کون سے بن قیس، عامر بن قیس ایک صحابی تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ بھائی جلاس نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے جلاس سے جب پوچھا تو وہ اللہ کی قسم، تو وہ مکر گیا. اس نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، اور تہمت لگائی. اور اس نے کہا کہ یہ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، عامر بن قیس مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا مسجد میں اور کہا کہ آپ قسم کھائیں. کہ تو جو چلاس تھا اس نے بڑی بے دھڑک ہو کر قسم کھائی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو عامر بن قیس تھے، جب انہوں نے قسم کھائی تو انہوں نے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ قسم تو ہم دونوں نے کھا لی ہے، تو اپنا معاملہ اپنے پیغمبر پر وحی کے ذریعے واضح کر دے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا، اور باقی جو لوگ کھڑے تھے مسلمان انہوں نے بھی آمین کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جلاس جو تھا وہ جھوٹا پڑ گیا. اور پھر جب وہ آیات نازل ہوئی تو ان کی ہیبت سے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور اپنے پرانے دین پر جو ہے واپس جانے سے اس نے واپس نہیں گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا. پھر اگر وہ توبہ کر لیں ہوگا اچھا انہی کے لیے. جیسا کہ جلاس نے جب اس کے سامنے یہ ایمان ظاہر ہوا اور اللہ کی طرف سے وہی ظاہر ہوئی تو اس نے توبہ کر لی، اور یقیناً یہ توبہ اسی کے حق میں بہتر تھی. اور اگر وہ منہ موڑے تو عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاباً علیم، دردناک عذاب، فی دنیا میں والآخرات. اور اگر وہ منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، جیسے کہ کفار کے لیے وعید ہے عذاب کی، ہر طرح کے عذاب کی. دنیا میں ان کو رسوائی ہوگی، دنیا میں ان کو سکون اور چین نہیں ملے گا، ہمیشہ ان کی زندگی خالی رہے گی ہر قسم کی اطمینان سے، ہر قسم کے سکون سے، اور کبھی بھی ان پر جو ہے طاری نہیں ہوگی، سکینت طاری نہیں ہوگی، اور ہمیشہ بے چینی کی زندگی گزار کر وہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو جائیں گے جہاں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کو چین نہ ملے گا، اور آخرت میں تو چین ہے ہی نہیں. اس وعید کے مطابق تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. دنیا میں انہیں بارہا مہلت دی جاتی ہے جسے وہ ہلکا لیتے ہیں اور اس کو مذاق اڑاتے ہیں. آپ بہت مذاق اڑایا کرتے تھے ہر موقع پہ اسلام کا. عذاب فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی. اور جو ہے دنیا جیسی جگہ میں اتنی جو ہے ان کا کوئی مددگار اور ان کا کوئی حامی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ حامی ہے، اور جس کا دنیا میں اللہ حامی ہے آخرت بھی اسی کی ہے. تو جب دنیا میں ان کے اتنے رشتے ناطے موجود ہیں، سلسلے موجود ہیں، وہاں ان کا کوئی حامی نہیں، تو آخرت میں تو یقیناً یہ خسارے کا سودا کریں گے، اور وہاں تو ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. ایک شیطان ہوگا جو اس وقت جان چھڑائے گا، اور مطلب وہ کہے گا کہ وہ صاف مکر جائے گا، جیسے دنیا میں یہ دین سے مکر رہے ہیں نا، اس وقت ان کو بھٹکانے کے عمل سے وہ صاف مکر جائے گا. وہ کہے گا کہ یہ تو ان کا اپنا فیصلہ تھا میرے پیچھے چلنا، میں نے تو انہیں اپنے پیچھے نہیں چلایا. تو ایسے جھوٹے پیشوا کے پیچھے چل رہے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، جس نے عہد اللہ، عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، لئن، البتہ اگر آتانا، وہ دے ہم کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن، البتہ ہم ضرور
ہو جائیں گے من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب صدقات کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی کہ جو ہے صدقہ مسلمانوں سے جو صاحب حیثیت ہے، بہت ہی صاحب حیثیت ہے، اس سے صدقہ جانوروں، اس وقت جانور ہوتے تھے لوگوں کے پاس، بکریاں، مال مویشی، تو ان کے بارے میں ایک پورا اور تفصیلی قانون آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کس طرح، مطلب ایک پورا تھا کہ کس طرح ان سے صدقہ کس حد تک اور کتنے جانوروں پہ کتنا لینا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا تھا۔ ومنہم، اور ان میں سے ہاں جی، یہاں بھی ایک پیچھے واقعہ ہے، تو واقعے کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے عہد کیا اللہ سے کہ اگر وہ دے گا ہم کو تو ہم اپنے فضل سے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ ایک شخص تھا جن کا نام ثعلب تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور انصار میں سے تھا، ثعلب اس کا نام تھا، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے دنیاوی مال میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے، یعنی میری زندگی، میری روش، میرا جو ہے وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ اگر میں اللہ سے دعا کروں تو یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں۔ تو وہ چلا گیا، پھر وہ دوبارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دعا کروائی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے دنیاوی مال میں اضافہ فرمائے۔ یہاں تک کہ جو ہے اس کے، وہ مکے میں رہتا تھا، اس کی بکریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، اور اتنی زیادہ اس کی بکریاں ہو گئی کہ وہ مکہ سے باہر چلا گیا، اس جگہ تنگ پڑ گئی۔ پھر وہ 2 نمازیں پڑھنے جو ہے مکہ میں آتا تھا، اور پھر اس کی بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ مکہ سے باہر چلا گیا، وہ کہیں دور دراز جگہ پہ چلا گیا، اور پھر جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھنے آتا تھا۔ لیکن جب اس کے بعد بھی اضافہ ہو گیا، پھر وہ کافی آگے چلا گیا، کیونکہ وہ جگہ بھی اس کے لیے تنگ پڑ گئی، اس قدر بے حساب اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق عطا کیا۔ تو اب وہ نہ کسی نماز کے لیے آتا تھا اور نہ ہی جو ہے کسی، تو وہ اتنا اس کا مال مویشی بڑھ گیا۔ تو یہ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بات کرتے تو کہتے ہیں کہ ثعلب پر افسوس، ثعلب پر افسوس، اور 3 دفعہ یہ الفاظ دہراتے۔ اب کیا معاملہ تھا ابھی تک جو ہے کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔ فلما، پھر جب عطاہم، اس نے دیا ان کو، من فضل ہی، اپنے فضل سے، بخلوا، وہ بخل کرنے لگے، بھی ساتھ اس کے، وتولوا، اور منہ موڑ گئے، وہم، اور وہ موردون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ وہی دن تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں قانون ہوا تھا کہ ان سے مسلمانوں کے لیے ان سے صدقات لیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اشخاص کو جو ہے بھیجا، ایک کو ثعلب کے پاس بھیجا، اور ایک کو سلیمی کے پاس بھیجا، کہ ان کے پاس بھی مال، اسباب، جانور بہت زیادہ تھے۔ تو جب یہ دونوں اشخاص کے، جس بندے کو ثعلب کے پاس بھیجا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فرمان جو تھا صدقات کے حوالے سے، وہ اسے سنایا، تو اس نے کہا کہ یہ تو جزیہ ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جائیں، اچھا پھر آئیے گا۔ مطلب یہ اس کا جواب تھا اس بندے کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال و دولت میں اضافے کے لیے دعا کروائی تھی۔ جبکہ دوسرا شخص جب سلیمی کے پاس گیا تو اس کے پاس کافی جانور تھے، تو اس نے اپنے سارے اچھے اور بہترین کچھ جانور جو کہ صدقات کے حوالے سے جن کی تعداد بنتی تھی، وہ اس کے حوالے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ تو وہ سب جانور بہت بہترین تھے، جبکہ جو بندہ گیا تھا اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قانون ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سارے ہی بہترین جانور دیں، آپ اپنی مرضی سے
اچھے برے مطلب مکس کر کے جانور دے سکتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، میں اللہ کی راہ میں بہترین دینا چاہتا ہوں. سلیمی کا یہ جواب تھا. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر سلیمی کے جانور حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی. اس کا بہت اچھا ایکٹ تھا یہ. فَأَقَابَهُمْ اور صالب نے کیا کیا وہ بھی آپ نے سن لیا. فَأَقَابَهُمْ تو اس نے سزا دی ان کو نفاق النفاق کی فی قلوبہم ان کے دلوں میں الی یوم ایک ایسے دن تک یلقونہ ہو کہ وہ ملیں گے اس سے بے وجہ اس کے جو اخلف وہ انہوں نے خلاف کیا اخلف اللہ کے ماں جو وعدہ انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ بما کانوا اور بے وجہ اس کے جو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے. یعنی انہوں نے اللہ سے صالب نے اللہ سے اور اس جیسے لوگوں نے اللہ سے کیا مانگا تھا کہ اے اللہ اگر تو جو ہے ہمیں عطا کر دے تو ہم اسے تیری راہ پہ خرچ کریں گے اور جو حقدار ہے وہاں تک پہنچائیں گے اور یہ مال تیری امانت سمجھ کے مطلب لوگوں تیرے بندوں پہ بھی خرچ کریں گے. ان کا اللہ سے مانگنے سے پہلے یہ تھا اور جب ان کو مل گیا تو انہوں نے کیا کیا ان کے دل میں نفاق کیا انہوں نے بخل کیا اس مال کے ساتھ اور پھر اس سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دل میں ایک نفاق ڈال دیا اس دن کے لیے اس دن تک کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو پھر اللہ تعالیٰ ان کے وعدے ان کو یاد دلائے اور وہ اسی نفاق کی حالت میں نہ اللہ کے حضور جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے وعدے یاد کروائے گا کہ وہ وعدے سچے نہیں تھے وہ جھوٹے تھے. جب صالب کے پاس دوسری دفعہ بندہ گیا تو اس نے یہی جواب دیا تو پھر جو ہے اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. تو جب کسی نے اس شخص کو بتایا کہ تمہارے رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ اللہ کی آیت ہے کہ ان کے دل میں نفاق ڈال دیا گیا ہے اور وہ قیامت تک ان کے اندر رہے گا مطلب موت تک ان کے دلوں میں رہے گا اور جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ اسی نفاق کے ساتھ پیش ہوں گے. جب یہ آیت اور اس کا مفہوم جو ہے صالب تک پہنچا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے توبہ کی اور اس نے کچھ مطلب کافی جانور جو ہے دینے کی کوشش کی جیسے صدقہ اس کا بنتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول نہ کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کے پاس آیا اور اس نے صدقہ دینے کی کوشش کی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول نہیں کیا تو میں بھی یہ صدقہ قبول نہیں کروں گا. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا تو اس نے پھر وہ صدقہ دینے کی کوشش کی لیکن حضرت عمر جانتے تھے کہ اس کا صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے اس کو وہی جواب دیا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا تھا. اب نہ اس کی توبہ قبول تھی اور نہ ہی اس کا کوئی جیسچر جو تھا وہ قابل قبول تھا کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ قیامت مرنے کے بعد اٹھنے والے دن ان کو اسی نفاق کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ اس بندے نے صدقات دینے کی کوشش کی جو کہ انہوں نے قبول نہیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی وہ مر گیا. علم کیا نہیں یعلم انہوں نے جانا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے سرہم ان کی چھپی ہوئی بات کو ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کو. یعنی کہ اب انسان جب اپنی وہ اپنی جو صالب تھا نا وہ اپنی ہر دھرمی اور روش پر قائم رہا اور اس نے مال کا بہت لالچ کیا اور جب اس نے دینے کی کوشش کی نا تو بھی اس کے دل میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں اور وہ معاملہ جو اس کی طرف سے کشیدگی اختیار کر گیا تھا وہ تھوڑا سا وہ ہو جائے. اس کا صدقہ دینے کا مقصد یہ تھا جو اللہ پاک نے قبول نہیں کیا. تو اللہ پاک اسی حوالے سے
कह रहे हैं कि अब क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानता है इनकी छुपी हुई बात को, इनकी सरगोशियों को, और बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है गैबों का। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला नीयत का हाल जानता है ना, वरना तो तौबा हर बंदे की कबूल हो जाती है। तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने हमेशा के लिए खुला रखा है, लेकिन उसके दिल में उसका मकसद सदका देने का कुछ और था, और वो भूल गया कि उसने अल्लाह और उसके रसूल से क्या वादे किए थे जब वो गरीब था। और अब जब वो इतना अमीर हो गया, इतनी ज़्यादा माल मवेशी संभालना तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा में से भी जब अल्लाह के लिए उससे कुछ मांगा गया तो उसका तर्ज़ अमल और उसकी नीयत क्या थी, जिसकी वजह से उसको मुनाफिकीन में से कर दिया गया, निफाक वाले लोगों में से कर दिया गया। अल्लाह ज़ीना वो लोग यलमिज़ूना जो इल्ज़ाम देते हैं, नल मुतव्विईना खुशी से सदका देने वालों को, मिनल मोमिनीना और मोमिनों में से फिस सदक़ात सदक़ात के बारे में, वल्लज़ीना और वो लोग ला नहीं यजिदूना नहीं वो पाते इल्ला मगर जुहदहुम अपनी सख्त मुशक्क़त से फ़यस्ख़रूना तो वो मजाक उड़ाते हैं, मिनहुम इनका, सख़िरल्लाहु मजाक उड़ाता है अल्लाह, मिनहुम इनका, वलहुम और इनके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। दोस्तों ये हमने कौन सी आयत तक पढ़ा है, आई थिंक अच्छे से देख लेते हैं। हाँ जी, ये 79 आयत है। अब इसका मतलब और मफ़ाहिम देख लेते हैं। वो लोग जो इल्ज़ाम देते हैं खुशी से सदका देने वालों को मोमिनों में से और सदक़ात के बारे में, और वो लोग नहीं वो पाते मगर अपनी सख्त मशक्क़त से, तो वो मजाक उड़ाते हैं, इनका मजाक उड़ाता है अल्लाह, मिनहुम इनका, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब इस आयत का क्या मतलब है कि उस वक्त चूँकि सदक़ात जो है फ़र्ज़ ही हो गए थे एक तरह से, तो फिर जो मोमिनीन साहिब हैसियत थे वो अपनी शान के मुताबिक, वो अल्लाह की शान के मुताबिक, वो उसके रसूल के कौल के मुताबिक खुश दिली से, खुले दिल से सदक़ात अता करते थे। और ये बात भी जो है जो मुनाफिकीन थे और मुशरिकीन थे इसका मजाक उड़ाते थे कि देखो अपना माल कैसे लुटा रहे हैं, जैसे कोई माल मुफ्त हो, इसको ऐसे लुटा रहे हैं, और उनका ठट्ठा बनाया करते थे, उनके पीछे मजाक बनाया करते थे। और वो लोग जो बेचारे मज़दूर थे और जिनके पास अल्लाह ताला ने इतना माल नहीं दिया था, वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक जब सदका देने की कोशिश करते और वो देते थे, थोड़ा बहुत वो ज़रूर देते थे, तो उनका और ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये देखें जी, ये अब ये चंदा, मतलब ये चंदे सदक़े में दिए जा रहे हैं। यानी वो अपनी गुंजाइश के मुताबिक दे रहे थे, लेकिन उनका भी जो मज़दूर टाइप लोग थे उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा था, और अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद थी। अल्लाह ताला तो खजूर का सदका भी खुशी से, अल्लाह वो रहीम और रहमान इतनी बड़ी ज़ात है कि वो एक मुस्कुराहट का सदका भी कबूल करता है, वो एक पत्थर हटाने का सदका भी कबूल करता है, वो एक खजूर को भी बढ़ा के, मैं कहती हूँ उहद के पहाड़ जितना बढ़ा दे उसका स्वभाव, कि वो इतना रहीम और रहमान है। लेकिन वो लोग अपनी छोटी जहनीत के मुताबिक जो है हमेशा ही इस्लाम के बारे में ठट्ठे और मजाक किया करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो इनका मजाक उड़ा रहे थे और अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा था, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सुभान अल्लाह। वो जो थोड़ा बहुत वाले थे ना, वो जो थोड़े बहुत वाले थे वो कामयाब हो जाने थे, और अल्लाह अपने ते इन पर जो है एक काबिल रहम इन कुफ़ार की हालत थी कि इनके लिए अज़ाब अलीम का वादा हो चुका था, जिससे आप सल्लल्लाहु भी आगाह थे, और अल्लाह तो फ़ैसला करने वाला है। तो ये दूसरों का मजाक उड़ाते थे, हालांकि इनकी अपनी हालत बहुत काबिल रहम थी, जिससे ना आशना थे वो, जिसकी तरफ सोचना भी नहीं चाहते थे।
اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا ان کو بہت برا لگتا تھا۔ استغفر لہم، بخشش مانگو ان کے لیے، او یا لا نہ تستغفر، تم بخشش مانگو، لہم ان کے لیے، ان اگر تستغفر تم بخشش مانگو گے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، 70 مراتن بار، فلن پس ہرگز نہ، یغفر اللہ معاف کرے گا اللہ، لہم ان کے لیے، ذالکہ یہ، بِأَنَّهُمْ بے وجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے، کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ، برسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، دوستو یہ بہت آج چیونٹیاں ہیں اور سب اس فروٹ پہ آئی تھیں، جو کہ استغفر اللہ، میں تو کوشش کرتی ہوں کہ زندہ کو ہٹا دوں لیکن کوئی مر بھی جاتی ہے۔ تو اب ان کی بخشش کے ضمن میں فرمایا جا رہا ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو بعد میں احساس ہوتا تھا کہ ان کا ایکٹ کتنا برا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہو جاتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، اور یہ ان کا ایک وتیرہ بھی تھا، تاکہ اللہ کا نبی جب اللہ سے ان کے حق میں دعا کروائے گا تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اللہ پاک اسی کے ضمن میں فرما رہے، ایک تو اتنا جو ہے گناہ ڈٹائی کے ساتھ، اور اس کے بعد بغیر شرمندہ ہوئے بخشش مانگنا۔ اللہ کو پتہ ہے اندر سے کہ کون شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر، اور کون جو ہے وقت کی نزاکت کے تحت بخشش مانگ رہا ہے، اور کس کے اندر نفاق ہے اور کس کا دل صاف ہے۔ بخشش مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم بخشش مانگو ان کے لیے یا نہ مانگو، اور اگر تم 70 بار بھی ان کے لیے بخشش مانگو دن میں تو قبول نہیں کی جائے گی ان کے حق میں یہ بخشش، اور نہیں معاف کرے گا ان کو اللہ، یہ بے وجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ شرک اور کفر ایسا گناہ ہے جس کی اسلامی گناہوں میں سر فہرست ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور ڈے فرسٹ سے اسلام میں یہ قانون ہے، اور ٹل ہماری ڈیتھ اور قیامت تک جو ہے یہ قانون نافذ رہے گا کہ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا بخشش مانگنا، 70 دفعہ بھی بخشش مانگنا ان کے لیے کسی کام نہ آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے خلاف، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے لڑائی کی، اس پر یقین نہ کیا، اس کو سچا نہ مانا، رسول کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، اللہ کے ساتھ مقابلے لگائے، اور ایون رسول سے لے کر اللہ کی ذات پر طرح طرح کی باتیں بنائیں، اور اس کے باوجود بھی جب بھی ان کو موقع ملا، جب ان کے آس پاس کے لوگ ایمان لے آئے، جب ان کا معاشرہ ایمان لے آیا، تو یہ ایسے لوگ تھے کہ پھر بھی سر تن کے وہ کھڑے رہے کہ ہم کفر کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فاسقین کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے۔ تو دوستو یہاں ہم نے 80 آیت تک پڑھا ہے، تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔